ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا واسعا یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوہن، تو طلاق دو ان کو، لعدتہن، ان کی عدت کے لیے، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو گنا کرو، عدت کی گنتی کیا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے، لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، نہ تم نکالو ان عورتوں کو ان کے گھروں سے، وَلَا يَخْرُجْنَ، اور نہ وہ خود نکلیں، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں اگر وہ کوئی کھلی بے حیائی والا عمل کرے تو پھر دوسری بات ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدوں کو پھلانگے گا، کراس کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تو نہیں جانتا، لعل اللہ، شاید کہ اللہ، یا امید ہے اللہ، یحدث، وہ کوئی نئی بات پیدا کرے، بعد ذلک، اس کے بعد، یعنی اس حکم کے بعد۔ سورۃ تغابن میں بیویوں کے ساتھ رہن سہن میں کھلے دل کے ساتھ یعنی وقت گزارنا، اور پچھلی دفعہ بھی بیان ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ زندگی گزارنا، اور عفو گزر کے ساتھ، ظاہر ہے غلطی ہر بندے سے ہو جاتی ہے، تو ہر چھوٹی چھوٹی غلطی کو لے کے، جیسے ہمارے کہتے ہیں آٹا گوننی تیلنی کیوں ہے، یعنی اس طرح کی اگر باتیں ہوں، ہر بات پہ نوک جھوک ہو، تو پھر زندگی گزارنی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن میں یعنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی تعلیم دی، لیکن اگر میاں بیوی کا اختلاف حد سے بڑھ جائے اور کسی صورت بھی مطلب دونوں اکٹھے نہ رہ سکیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق کی بھی اجازت دی ہے۔ طلاق حلال کردہ چیزوں میں، یعنی یہ حلال ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی اللہ چاہتے ہیں، نکاح کس لیے ہوتا ہے کہ معاشرہ جڑ کے رہے، دو لوگ جو آپس میں جن کی شادی ہوئی ہے یا نکاح ہوا ہے، یہ گھر بنائیں، مطلب کنبہ قبیلہ آگے بڑھے پھلے پھولے، ٹوٹنے کے لیے نہیں نکاح کیا جاتا۔ لیکن اگر مطلب بعض دفعہ حالات اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ زندگی گزارنی مشکل ہو جاتی ہے اکٹھے رہ کے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق کی اجازت دی ہے۔ یہ طلاق کی اجازت دینا بھی اللہ کی رحمت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح زنا کو حرام قرار دینا اور نکاح کا حکم دینا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اسی طرح میاں بیوی میں اگر موافقت نہ رہے، وہ دونوں آپس میں ان کی بن نہ سکے، تو مرد کو طلاق کی اور عورت کو خلع کی اجازت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، جس سے وہ ایسی زندگی سے نکل آتے ہیں جو ہر لمحہ ان کے لیے شدید اذیت کا باعث تھی، اور دونوں کو نیا نکاح کر کے آئندہ کے لیے خوشگوار زندگی گزارنے کا موقع مل جاتا ہے۔ کہ اللہ کہتے ہیں کہ مرد کو کوئی اور اچھی بیوی مل جائے اس سے اچھی، جب تم اللہ کی حدوں کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزارو تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا نا، اس کو کوئی اچھی بیوی مل جائے گی، اسے کوئی اچھا اور شوہر مل جائے گا، اور دونوں کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ طلاق صرف ایک دوسرے سے جدا ہونے کا ذریعہ نہیں، بلکہ میاں بیوی کے بگڑے ہوئے معاملات کو درست کرنے کا آخری ذریعہ بھی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق طلاق دی جائے تو عدت کی صورت میں مرد کے پاس رجوع کا اور عورت کے پاس خامند کو منا لینے کا موقع موجود ہوتا ہے۔ 3 حیض
یا وضع حمل تک ایک گھر میں اکٹھے رہنے کی وجہ سے امید ہوتی ہے کہ جدائی کا باعث بننے والی کشیدگی ختم ہو جائے اور وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ سورۃ طلاق کی پہلی آیت میں یہی بات بیان ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہر کام میں ہمارے لیے نمونہ ہے، نکاح اور طلاق میں بھی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کیے اور بعض کو طلاق بھی دی، اور آپ نے طلاق دے کر رجوع بھی کیا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم، جب تم طلاق دو، النساء، عورتوں کو، تو فطلقوہن، انہیں طلاق دو، لعدتہن، ان کی عدت کے حساب سے، عدت کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ اب طلاق کس طرح سے دینی ہے؟ یعنی جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو یہ نہیں کہ جب چاہو طلاق دے دو، بلکہ ان کی عدت کے وقت طلاق دو۔ یعنی جب عورت حیض سے پاک ہو اور طہر کی حالت میں بغیر ملے طلاق دی جائے، تو مطلب اس طرح پھر عدت کا پورا حساب رکھا جا سکتا ہے کہ 3 حیض کے بعد وہ عورت یعنی اس کی عدت پوری ہو گئی۔ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی، اور ایسے طہر میں بھی نہیں دینی جس میں مطلب جمع ہوا ہو یا خلوت اختیار کی ہے۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت یعنی گنتی کا پورا خیال رکھو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ اب میاں بیوی دو بندوں کے معاملات مطلب انہیں تیسرا کوئی نہیں جانتا، تو ایسے میں ہر بندہ اگر کوئی مطلب جھگڑا ہو یا کوئی بات ہو، اپنے طور پہ بندہ کچھ بھی کہہ کے دوسروں کو تو مطلب مطمئن کر سکتا ہے، لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنا ہے کہ اللہ کی نظر میں تم ٹھیک کر رہے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے، اور ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے حق نہیں مارنے، ایک دوسرے پہ زیادتی نہیں کرنی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، جو تمہیں پال پوس رہا ہے، جو تمہاری پرورش کر رہا ہے۔ اب طلاق دینے کے بعد ہمارے تو یہاں یہی ہوتا ہے کہ طلاق سے پہلے ہی لوگ مطلب ایک دوسرے سے دور دور، لڑکی مطلب چلی جاتی ہے سسرال کے گھر سے، اگر نہ بھی جائے تو اسے دھکے مار کے نکال دیے جاتے ہیں، یا بعض اپنی انا میں ہی چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، طلاق دے کے بھی اسے تم گھر سے نہیں نکال سکتے، یہ عورت کا گھر ہے، اسے اس کے گھر میں ہی رہنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات اب سن کے شاید آپ کو بڑا عجیب لگے کہ ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن اسلام میں یہی بات ہے کہ عورت پہلی طلاق کس طرح دی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الطلاق مرتان، دوسرے سپارے میں نا، طلاق 2 دفعہ۔ پہلے لوگ یوں کرتے تھے، طلاق دی جب عدت پوری ہونے کو آئی پھر رجوع کر لیا، طلاق دی جب عدت پوری ہونے کو آئی پھر رجوع کر لیا، اور عورتوں کو اذیت دینے کے لیے کہتے تھے نہ بساؤں گا اور نہ ہی چھوڑوں گا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، الطلاق مرتان، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو زندگی میں کسی موقع پہ طلاق دے یا کوئی ایسی بن جائے حالت، تو صرف 2 دفعہ تم کر سکتے ہو، 2 دفعہ چانس ہے پوری زندگی میں تمہیں کسی بھی بیوی کو مطلب چھوڑنے کا۔ اب یہ 2 دفعہ تم اگر 2 میں سے 1 دفعہ، پہلی دفعہ اگر تم اسے طلاق دے رہے ہو، نمبر 1 عدت کا لحاظ رکھتے ہوئے دینی ہے، حیض کی حالت میں نہیں دینی، اور ایسے طہر میں بھی نہیں دینی جس میں خلوت اختیار کی ہو، اور اسے گھر سے بھی نہیں نکالنا، بلکہ وہ گھر میں ہی رہے گی۔ گھر میں رہنے سے یہ ہوگا کہ دونوں لوگوں میں مطلب موافقت کی کوئی راہ نکل آئے، میل جول صلح صفائی کی کوئی سبیل نکل آئے، کوئی راستہ نکل آئے۔ ولا یخرجن، وہ عورتیں خود سے بھی گھر سے نہ جائیں، یعنی ٹھیک ہے اس نے مجھے طلاق دے دی، میں تو ابھی ادھر رہنا ہی نہیں، حکم ہے اسلام کا کہ اسے ادھر ہی رہنا چاہیے اپنے خامند کے پاس ہی، کہ شاید دونوں میں صلح صفائی ہو جائے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر کوئی وہ کھلا بے حیائی والا کام کرے تو پھر دوسری بات ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی ان ایام میں طلاق دینے سے اللہ سے ڈرتے رہو جن میں طلاق دینا ممنوع ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی نافرمانی بھی ہے اور عورت کی اذیت رسانی بھی۔ اس طرح عدت کے ایام میں عورتوں کو گھر سے نکالنے سے بھی ڈرو۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اب عورتوں خامدوں کے گھروں کو، عورتوں کا گھر اللہ نے کہا نا، ولا لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، وہ خود بھی نہ نکلیں، تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، یعنی جو خامند کا گھر ہے وہ عورت کا بھی گھر ہے، خواہ وہ کیسا ہے۔
بیوتہن سے مراد خامدوں کے گھر ہیں جن میں عورتیں رہ رہی ہیں، ان میں رہنے کی وجہ سے انہیں ان کے گھر فرمایا ہے، یعنی عورت کے لیے عدت کے دنوں میں خامد کے گھر میں رہنا ضروری ہے، نہ خامدوں کو انہیں ان کے گھروں سے نکالنے کی اجازت ہے، نہ انہیں خود ان سے نکل جانے کی۔ اس کی حکمت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یعنی اتنی مدت میں ایک گھر میں اکٹھے رہنے سے، ویسے تو نہیں بول رہے کہ طلاق ہوئی ہے، ناراض ہے دونوں آپس میں، لیکن شاید کہ کوئی بات صلح کی نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف دلا کر نہایت تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا ہے، مگر مسلمانوں نے کم ہی اس کی پرواہ کی۔ شاید ہی کوئی ایسا مرد ہو جو طلاق کے بعد عورت کو اپنے گھر میں رہنے دے، یا کوئی ایسی عورت ہو جو وہاں رہے، پر اللہ کا حکم یہی ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَإِذَا بَلَغْنَ، پس جب وہ عورتیں پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کو، عدت کیا ہے؟ 3 طہر یا 3 حیض، 3 حیض جب پورے ہو جائیں۔ حاملہ کی عدت وضع عمل ہے، یعنی جب وہ بچہ پیدا کر لے، بے شک وہ 1 دن بعد ہی کر لے اس کی عدت پوری ہوگی، یا وہ 9 مہینے بعد کرے تو اس کی عدت وہ پورے 9 مہینے، اور ان دنوں میں اس بندے کو اس کا خرچہ، اس کا رہن سہن، اس کا کھانا پینا سب پورا کرنا اس مرد کی ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، انہیں روک لو اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی ان سے رجوع کر لو، أَوْ فَارِقُوهُنَّ، یا انہیں چھوڑ دو، ان سے جدا ہو جاؤ، بِمَعْرُوف، اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی جب عورتوں کی عدت ختم ہونے کے قریب ہو، صرف اتنی باقی ہو جس میں ان سے رجوع ہو سکتا ہو، تو انہیں معروف اچھے طریقے کے ساتھ روک لو، یا معروف کے ساتھ ان سے جدا ہو جاؤ۔ معروف کے ساتھ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہنے کی نیت سے ان سے رجوع کر کے انہیں مطلب اپنی بیوی بنا کے رکھ لو، اس رجوع پر گواہ بناؤ۔ فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، جب تم رجوع کر رہے ہو نا، لڑائی ہوئی ہے، دونوں میاں بیوی ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، اب مطلب صلح ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے جی، رجوع ہونے لگا تو خاموشی سے چپ کر کے رجوع نہیں کرنا، بلکہ 2 گواہ بنا کے پھر کرنا ہے۔ معروف طریقے سے جدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے رجوع نہ کرو، بلکہ انہیں ان کے حال پہ رہنے دو تاکہ عدت ختم ہو جائے اور وہ خود بخود تم سے جدا ہو جائیں، پھر کسی لڑائی جھگڑے یا برا بھلا کہنے کے بغیر انہیں رخصت کر دو۔ اس میں اچھائی یہ ہے کہ اگرچہ عدت گزرنے کی وجہ سے وہ آزاد ہیں، کہ جس مرد سے چاہیں شادی کر لیں، ایک طلاق دے کے بھی کوئی عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے عدت گزرنے کے بعد۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں جب تک 3 طلاقیں نہیں ہوں گی شاید وہ اس سے پوری طور پہ اس کی چھٹی نہیں ہوگی، یا وہ آگے نہیں کر سکتی۔ ایک طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے اور عدت کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہے، لیکن پہلی 2 طلاقوں میں یہ ہے کہ عدت گزر بھی جائے نا تو پہلا مرد اس سے نئے نکاح کے ساتھ مطلب تعلق بنا سکتا ہے، یعنی جب رجوع کا ارادہ کرو تو 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنا لو تاکہ بعد میں کسی قسم کے جھگڑے کا یا گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ باقی نہ رہے۔ مثلاً اگر خامند نے رجوع کر لیا ہو مگر گواہ نہ بنائے ہوں اور وہ فوت ہو جائے تو اس کے وارث اس کی بیوی کو اس کی وراثت سے ہی نکال دیں گے، وہ کہیں گے نہیں تجھے تو اس نے طلاق دی تھی۔ مطلب ضروری ہے کہ 2 گواہ بنائے جائیں رجوع کرتے وقت اور طلاق دیتے وقت بھی۔ مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جو اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، پھر اس سے جمع کر لیتا ہے، لیکن نہ اس نے اس کی طلاق پر کوئی گواہ بنایا اور نہ اس کے رجوع پر، تو انہوں نے فرمایا تم نے سنت کے خلاف طلاق دی اور سنت کے خلاف ہی رجوع کیا، اس کی طلاق پر گواہ بناؤ، اس کے رجوع پر بھی گواہ بناؤ اور دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہ ضروری ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، لوگوں گواہی کو اللہ کے لیے قائم کرو۔ یہ گواہوں کو حکم ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے شہادت دے۔ یہ حکم اس لیے دیا کہ گواہی دینے میں آدمی کو کئی مشکلات درپیش ہوتی ہیں، اسے اپنے نہایت اہم کام چھوڑنے پڑتے ہیں،
حاکم کے پاس حاضری دینا پڑتی ہے، بعض اوقات دور دراز سے آنا پڑتا ہے گواہی دینے والوں کو، تو لوگ گواہی دینا مطلب اپنے اوپر ایک بوجھ یا وہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَشْهِدُوا وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، گواہی کو قائم رکھو اللہ کی خاطر۔ اس کے علاوہ کئی لوگوں کی ناراضگی کا خطرہ بھی مول لینا پڑتا ہے، یعنی کئی لوگوں کو پسند ہی نہیں ہوتا کہ کوئی یہ اس کے خلاف گواہی دے یا مطلب اس کے حق میں گواہی دے، تو ایسے کئی مطلب ہوتی ہیں چیزیں جو روک رہی ہوتی ہیں اسے گواہی دینے سے، تو فرمایا صرف اللہ کی رضا ایسی چیز ہے جس کی خاطر آدمی ہر مشقت برداشت کرتے ہوئے شہادت دیتا ہے اور سچی شہادت دیتا ہے۔ ذالکم یوعظ بہ، یہ وہ حکم ہے جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے۔ کسے؟ یہ باتیں کون مانے گا؟ من کانا، جو ہے یؤمن باللہ، ایمان لانے والا اللہ پر، یعنی جس نے مان لیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یعنی جس نے یہ باتیں مانی، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جس نے یہ ایمان ہے جس کے دل میں، وہ ان نصیحتوں کو مانے گا جو مانتا ہے والیوم الآخر، اللہ کو اور آخرت کے دن کو، ومن یتق اللہ، اور جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، میرے اللہ نے اس سے منع کیا۔ کسی کو برائی سے کون روک سکتا ہے؟ ہر کوئی کسی کے پاس ہمیشہ تو نہیں ہوتا نا، لوگوں میں بندہ جتنا مرضی اچھا بنتا پھرے اور تنہائی میں جو مرضی کرتا پھرے، کوئی کسی کو مطلب روک سکتا ہے؟ نہیں نا۔ کون سی چیز ہے جو بندے کو اللہ کی فرما برداری کی طرف لا سکتی ہے یا برائی سے روک سکتی ہے؟ وہ صرف اللہ کا تقویٰ، کہ بندہ تنہائی میں بھی اندھیرے میں بھی غلط کام نہیں کرتا کہ نہیں میرے اللہ نے اس سے منع کیا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے میرے اللہ کے پاس جانا ہے، یہ چیزیں اسے روکتی ہیں۔ تو فرمایا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا یجعل لہ مخرجا، اللہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ واقعی اپنے متقی لوگوں کے لیے مخرج یعنی نکلنے کی کوئی سبیل پیدا کر ہی دیتے ہیں۔ آپ نے وہ موسیٰ نبی کا واقعہ سنا ہے نا، کہ جب پیچھے فرعون آگے سمندر، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کدھر جائیں، لیکن جب انہوں نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا، تو رب نے کیسے راستہ بنا دیا۔ یعنی بظاہر کوئی راہ نہ ہو، لیکن جب دل میں تقویٰ ہو اور اللہ پہ توکل ہو تو اللہ ضرور کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے تھے تبلیغ کرنے، پہلے مکہ اپنے شہر میں کرتے رہے، لوگ نہیں مان رہے، پھر چلو بھائی باہر جاتے ہیں، کسی اور کو بتاتے ہیں، کسی اور علاقے میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا حال کیا، کتنا مارا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ پہ توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، دل میں تقویٰ ہے، تو اللہ نے کیا راہ نکالی، مدینے آپ گئے ہی نہیں، وہاں سے 6 بندے آئے اور مسلمان ہو گئے، ہاں، اور وہاں پہ اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کیسے مدینہ کو اللہ نے، وہ یثرب تھی بیماریوں کی جگہ، اور کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اطہر وہاں لگے، تو کیا شان اس شہر کو ملی کہ وہ بھی حرم بن گیا۔ ہاں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی اللہ سے ڈرے گا، میاں بیوی کے باہمی معاملات کو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا اللہ، ایک اللہ جانے یا وہ دونوں بندے آپس میں جانے کہ ہمارا کیا جھگڑا ہے۔ بظاہر تو کسی کو کوئی بھی بندہ کچھ بھی بتا سکتا ہے، ہر کوئی اپنا عیب چھپاتا ہے اور دوسرے کے بیان کرتا ہے۔ بیوی کہے گی میں بڑی سچی ہوں، بندہ کہے گا میں بڑا سچا ہوں، میرے یہ حق مارتی ہے، وہ کہے گی میرے یہ حق مارتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ فرما رہے اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ تمہارے معاملات کو یا تم بخوبی جانتے ہو یا وہ اللہ جانتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ظلم، زیادتی یا خیانت کے بعد غلط بیانی پر اتر آئے تو دنیا میں سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انہیں ہر قسم کے گناہ سے باز رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے کی طرح نکاح طلاق کے معاملے میں بھی اپنے تقوی کی تاکید فرمائی ہے کہ لوگوں تقوی اختیار کرو۔ اصل چیز میں تقوی ہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، روزے کے حکم میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ روزے رکھو،
تم سے پہلوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون. روزے کیوں رکھوائے جاتے ہیں؟ تمہیں بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے. اللہ کی نافرمانی کا ڈر، ہاں، اس کے عذابوں کا ڈر، اس کی ناراضگی کا ڈر، یہ چیز دل میں پیدا ہو جائے. قربانی کا مقصد کیا بیان کیا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ اس کو خون پہنچے نہ اس کو گوشت پہنچے، لیکن ولکن ینالہ التقویٰ، وہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا کہ تمہارے دلوں میں اس کی کتنی چاہت ہے، اس کا کتنا تقویٰ ہے. اب یہاں نکاح اور طلاق کے معاملے میں بھی تقوی کی تاکید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر جو 3 آیات پڑھتے تھے، ان تینوں میں تقوی کی تاکید فرمائی ہے. یہاں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ گھریلو جھگڑوں میں آدمی اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے غلط کام یا غلط بات کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس طرح میرے مسائل حل ہو جائیں گے. اگر میں اللہ سے ڈر کر صحیح کام کروں گا یا صحیح بات کروں گا تو پھنس جاؤں گا. عام لوگ سمجھتے ہیں نا، سچ کر کے تو بندہ پھنس جاتا ہے، مطلب کوئی نہ کوئی ایسی بات کرو بیچ کی کہ نکل جاؤ. فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسان یا مشکل ہر موقع پہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس سے ڈرتے رہو اور وہی کام کرو جو اس کے تقوی کا تقاضا کرتا ہے. پھنسنے سے مت گھبراؤ، جو بھی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. ہاں، اور تقوی اختیار کرنے میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے، یعنی بیوی ساتھ نہیں رہتی یا مال کا نقصان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مطلب تلافی کر دیں گے اور اس سے بہتر دیں گے، وہاں سے دیں گے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا. آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ، وہ اس کو دے گا، من حیث، جہاں سے لا یحتسب، اسے سمجھ بھی نہیں ہوگی. جیسے میں ابھی مدینے والی بات بتائی نا آپ کو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو بھی توکل کرے گا اللہ پہ، بھروسہ کرے گا اللہ پہ کہ ہر حال میں حالات خواہ جیسے بھی ہوں میرا اللہ مجھے کافی ہے. صبح و شام نبی علیہ السلام نے یہ 7 دفعہ پڑھنے کے لیے ہمیں تعلیم دی ہے. ہمیں پڑھنا چاہیے. شاید یاد ہو کسی کو، نہیں یاد تو یاد کر لینی چاہیے یہ دعا. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے. یعنی صبح و شام ہم 7 دفعہ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اللہ ہی کافی ہے، وہ تیرے سارے کام کر دے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو بھروسہ کر لیتا ہے اللہ پہ، فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اسے کافی ہو جاتا ہے. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے. ہم کسی اچھے انسان کے ساتھ لگ جائیں نا، اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہو جائے، جڑ جائے، تو وہ اپنے ساتھ جڑنے والوں کی امیدوں پہ پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں، اس نے اپنا آپ میرے لیے وقف کر دیا، میں اس کے لیے کیوں نہ کروں. یہ ہے نا، دنیا میں اچھے ایسے انسان ہیں، اس کے بنائی ہوئی مخلوق میں ایسے اچھے لوگ بھی ہیں. تو وہ اللہ جو سب اچھائیوں اور خوبیوں کا مجموعہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اگر اس کے سپرد بندہ کر دے، اس کو خوش کرنے کے لیے ایک بندہ اپنی زندگی وقف کر دے، اس کی راہ میں لگ پڑے، تو کیا وہ ہمارے کام نہیں پورے کرے گا جن کی ہمیں ضرورت ہے، یا جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہو جائے، ہم اس کے خوشی میں لگ جائیں تو وہ ہمارے کام کرنے لگ جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شک اللہ بالغ امری، اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. یعنی یہاں جو ہے نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق سے مراد یعنی دوران عدت متعلقہ عورت پر خرچ کرنے اور اس کو بھلے طریقے سے رخصت کرنے میں بخل سے کام نہ لے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بلکہ اس سے جتنا بہتر سلوک کر سکتا ہے کرے. نیز بعض دفعہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں ٹھنی رہتی ہے، مگر عورت مطلب صاحب جائیداد ہوتی ہے یا اچھا کما سکتی ہے، تو خامد اس کو چھوڑنے پر ہی آمادہ نہیں ہوتا، مگر اسے اچھا سلوک کرنے میں بھی ناکام ثابت ہوتا ہے. لہٰذا وہ عورت کو اپنے ہاں لٹکائے رکھتا ہے. ایسی سب صورتوں میں اللہ سے ڈرتے رہو. جو اللہ کا حکم ہے وہ کرو، تنگ دستی سے نہیں ڈرنا. مطلب اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر ہم کہاں سے کھائیں گے، ہمیں کہاں سے ملے گا. ہوتا ہے نا کئی لوگ بیوی ویسے پسند نہیں ہے
لیکن اس کی دولت پسند ہے تو اس کو نہیں چھوڑ رہا، یا عورت کو ویسے نہیں پسند پر مرد کی دولت کی وجہ سے اسے نہیں چھوڑ رہی۔ اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ دے گا تمہیں، تنگ دستی سے نہیں ڈرو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اس سے ڈر کر اسی کے حکم کے مطابق چلے گا تو اس کی تنگ دستی کو دور کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچانے کا انتظام فرمائے گا جو پہلے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ یعنی جو شخص غلط کام سے بچتے ہوئے حق پر قائم رہے اور اپنا معاملہ اور نفع نقصان اللہ کے سپرد کر دے تو اللہ اسے کافی ہو جائے گا، کیونکہ ہر قسم کے ظاہری اور باطنی اسباب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جبکہ انسان کی نظر صرف ظاہری چند اسباب پہ ہوتی ہے، تو اللہ کی نظر میں تو بہت کچھ ہے اور اس کے تو ہاتھ میں بڑے اسباب ہیں، وہ تو کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے باوجود نکلنے کی راہ نہیں ملی اور نہ ہی اللہ پر توکل کے باوجود اس کی پریشانی دور ہوئی ہے، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یعنی بعض دفعہ انسان فوراً چاہتا ہے، کہتا ہے یہ کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، تو میں تو اتنے دنوں سے استغفر اللہ پڑھ رہی ہوں، توکل کر رہی ہوں، ڈر رہی ہوں، صبر کر رہی ہوں، مجھے تو نہیں فوراً سے کچھ مل رہا۔ فوراً سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہاں بعض دفعہ فوراً بھی چیز مل جاتی ہے، لیکن اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت لکھا ہے اور اس وقت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر تھوڑی دیر بھی ہو رہی ہے نا تو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ سے سچی بات کرنے والا اور کوئی نہیں۔ جب اللہ نے وعدہ کیا جو ڈرے گا توکل رکھے گا تو میں اس کے لیے راستے کھول دوں گا، اس کا کام پورا کر دوں گا۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے تو یقیناً وہ کرے گا، لیکن ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اور جب وہ وقت آتا ہے وہ کام تبھی ہوتا ہے۔ تو اگر دیر ہو جائے نا، کہتے ہیں نا دیر ہے اندھیر نہیں، یعنی اس کے گھر میں تو دیر سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم لوگ جلد باز ہیں نا، چھوٹی سی مصیبت پہ پریشانی پہ فوراً سے گھبرا جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا قرآن شفا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھو تو بیماریوں سے شفا ملتی ہے، تو ہم تھوڑا 1-2 دفعہ 4 دفعہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دوائی ہم کھاتے رہتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے، دوائی نہیں چھوڑتے، وہ پھر بھی کھاتے رہتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دوائی پہ ہمیں زیادہ بھروسہ ہے، ادھر نہیں ہے اتنا بھروسہ جتنا ہونا چاہیے۔ تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کو ضرور دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، اللہ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے۔ وہ ساری باتیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، یہ جو ہماری زندگی میں پیش آتی ہیں وہ سب بیان کی ہیں۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، اور وہ عورتیں، اب جو طلاق کی بات ہو رہی ہے نا، تو جن عورتوں کو حیض آتا ہی نہیں ہے، وہ نا امید ہو چکی ہیں اپنے حیض سے کسی بیماری کی وجہ سے یا عمر بڑی ہونے کی وجہ سے، ان کو اب حیض نہیں آتا، تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اِنِ ارْتَبْتُمْ، اگر تم شک کرو تو فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، تو ان عورتوں کی عدت اب 3 مہینے ہے۔ جن کو حیض آتا ہے ان کی عدت 3 حیض، جنہیں حیض نہیں آتا ان کی عدت 3 مہینے۔ 3 مہینے کون سے؟ یہ چاند کے حساب والے، ایک سورج کے حساب سے ہے نا، یہ جنوری فروری شمسی حساب سال جسے کہتے ہیں، اور ایک قمری حساب جس کے حساب سے ہم روزے رکھتے ہیں، حج، مطلب ہمارے سارے جو بھی دین کے معاملات ہیں وہ قمری حساب سے ہیں، چاند کے حساب سے۔ چاند کے مہینوں کا لحاظ رکھتے ہوئے 3 مہینے ان کی عدت ہے۔ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، اور وہ عورتیں جنہیں ابھی حیض شروع نہیں ہوا، جنہیں ابھی حیض شروع نہیں ہوا، مطلب چھوٹی عمر کی بچیاں، تو اب یہاں طلاق کے معاملے میں ان کی بات آ رہی ہے۔ تو اب کئی لوگ کافروں سے مطلب سنا کے متاثر ہو کے سمجھتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں بچوں کی شادی نہیں ہو سکتی، تو یہ چیز بھی اس بات کا رد کرتی ہے، کیونکہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، مسئلہ ان عورتوں کا بیان کیا جا رہا ہے جنہیں ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا، تو ان کی عدت بھی 3 ماہ رکھی جائے گی۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور جو حمل والی عورتیں ہیں جنہیں حمل ہو، أَجَلُهُنَّ، ان کی عدت، أَن يَضْعَنَ حَمْلَهُنَّ، ان کا وضع حمل ہے، جب وہ بچے کو جنم دے دیں، طلاق کی صورت میں بھی اور بندہ فوت ہو جائے تب بھی،
تو اس کی عدت وضع عمل ہے، بے شک وہ 1 دن بعد دے دے، مطلب بچہ پیدا اس کا ہو جائے تو اس کی عدت پوری، یا 40 دن بعد یا 9 ماہ بعد۔ تو یہ مطلب حاملہ عورتوں کے لیے ہے کہ اگر پورے 9 ماہ بعد بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ 9 ماہ اس کی عدت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بچہ پہلے پیدا ہو گیا تو عدت پہلے ہی پوری ہو جائے گی اس کی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بھی ڈرے گا اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس عورت میں بار بار اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے مسائل بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک آدمی ہر وقت اللہ سے ڈرتا نہ رہے، وہ اپنی بیوی کے معاملے میں مطلب ٹھیک اس کے ساتھ سلوک نہیں کر سکتا، وہ بے راہ رو ہو جاتا ہے۔ اس لیے کتاب و سنت میں اپنی بیویوں سے حسن سلوک کی بار بار تاکید آئی ہے کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر وہ تمہارے کنٹرول میں ہے، تمہارے گھر میں ہے، تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں، تو اگر تمہیں اللہ نے ان پہ اختیار دیا ہے کہ طاقت دی ہے، قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، تو یہ بھی دیکھو کہ اگر ہر غلطی پہ تم انہیں سزا دے رہے ہو یا انہیں پریشان کر رہے ہو تو تمہارے اوپر بھی کوئی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ جو بیان ہوا ہے نا سارا۔ انزلہ، اس نے اسے نازل کیا ہے، الیکم، تمہاری طرف، تم سب لوگوں کی طرف۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو بھی ڈرے گا اللہ سے، جو اس کا تقوی اختیار کرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، تو جو تقوی اختیار کرے گا اسے ملے گا کیا؟ اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا۔ یکفر، کفر یکفر، وہ مٹا دے گا اس سے اس کے گناہ، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے بڑا اجر دے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے 5 فائدے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ دوسرا یہ کہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیسرا یہ کہ اس کے لیے معاملات میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ چوتھا یہ کہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور پانچواں یہ کہ اسے اجر عظیم دے گا جو کبھی نہ ختم ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، اسکنوہن، انہیں رہائش دو، انہیں مطلب گھر دو، رہنے کے لیے جگہ دو، من حیث سکنتم، جہاں پہ تم رہتے ہو، من وجدکم، اپنی حیثیت کے مطابق، بندہ اتنا ہی کرے گا نا جتنی اس کی طاقت یا حیثیت ہے۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، اور نہ تم ان عورتوں کو نقصان دو، لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، کہ تم تنگی کرو ان کے اوپر۔ اس میں عورتوں کا حکم بیان فرمایا جنہیں پہلی یا دوسری طلاق دی گئی ہو۔ پہلے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ عدت پوری ہونے تک انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں۔ اب اس کی تفصیل میں فرمایا من حیث سکنتم، یعنی جہاں تم رہتے ہو اس کے کسی حصے میں انہیں بھی رہنے کے لیے جگہ دے دو، اپنی وسعت کے مطابق، یعنی ذاتی مکان ہے یا کرائے کا یا خیمہ وغیرہ، یعنی جہاں رہتے ہو انہیں اپنے گھر میں ہی رکھو، اپنے کمرے میں، اپنے مکان میں ہی رکھو۔ اس کا مقصد اللہ نے اس سے پہلے بھی بیان فرمایا کہ اتنی مدت ایک جگہ رہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ دوبارہ ان دونوں میں صلح کی کوئی صورت پیدا فرما دے، موافقت کی کوئی صورت نکل آئے اور رجوع ہو جائے۔ اس دوران ان کا نفقہ بھی خامند کے ذمے ہے۔ تیسری طلاق کے بعد چونکہ رجوع کی گنجائش نہیں، یعنی بندہ زندگی میں کسی ایک موقع پہ اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، یعنی اس کے گھر میں اگر چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو بغیر تنگ کیے۔ ہم تو طلاقیں جب ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، اللہ معاف کرے، تو پھر خاندان ہی دونوں آپس میں بولنے سے جاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ کسی کو چھوڑو بھی تو اچھے سے چھوڑو۔ ہم تو کسی کو چھوڑیں تو گندا کر کے چھوڑتے ہیں نا، کہ دوبارہ کبھی ملنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ تو اسلام حکم دیتا ہے کہ اگر کسی کو چھوڑنا بھی ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو، کچھ دے دلا کے چھوڑو، اچھے بولوں کے ساتھ چھوڑو، تاکہ اگر وہ تمہاری بیوی نہ بھی رہے یا وہ خامد نہ بھی رہے، انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے تم مطلب انسان تو ہو نا،
ایک دوسرے سے کسی موقع پہ بندے کی میل جول ہو جاتا ہے، کوئی آمنا سامنا ہو جاتا ہے، تو بندہ ایسے برے طریقے سے ایک دوسرے سے جدا نہ ہو کہ کبھی ایک دوسرے سے مل ہی نہ سکے۔ پہلے زندگی میں پہلے جب ایک دفعہ طلاق دو تو اس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، پھر زندگی میں دوبارہ صلح صفائی ہو گئی ہے اور مطلب پھر کبھی کسی موقع پہ اگر پھر بھی طلاق دو تو پھر بھی اسلام تمہیں اجازت دیتا ہے کہ کوئی نہیں، پھر رجوع کر لو عدت کے اندر اگر عدت گزر بھی جائے تو نئے نکاح کے ساتھ رجوع ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر زندگی میں کسی موقع پر تیسری طلاق ہو گئی ہے تو اب رجوع کے اندر مطلب اب ختم ہو گئی بات، اب وہ طلاق بتہ ہے، بائنہ ہے، تو اس میں خامند کے ساتھ رہائش کا حکم بھی نہیں، اور نہ ہی اس کا خامند یعنی خرچے کا ذمہ دار ہے، یعنی انہیں نفقے میں کمی یا نامناسب رہائش یا بد زبانی یا مار پیٹ کے ساتھ تکلیف پہنچا کر تنگ نہ کرو کہ وہاں رہیں تو تنگی میں مبتلا رہیں یا پھر مکان چھوڑ کر چلی جائیں یا مہر چھوڑ دیں۔ کئی لوگ اسی لیے تنگ کرتے ہیں کہ یہ خلا لے اور ہمیں جو مہر وغیرہ لکھا ہے نا وہ نہ دینا پڑے، اور بڑی چالیں لوگ چلتے ہیں، تو اسلام ایسی باتوں سے منع کرتا ہے۔ دوسرے سپارے میں اللہ فرماتے ہیں مردوں تمہیں اپنی فضیلت نہیں بھولنی چاہیے، یعنی جس کو اگر کوئی کسی پہ فضیلت ملی ہے نا تو اسے اپنی فضیلت نہیں بھولنی چاہیے، اپنا بڑا پن اس کا لحاظ رکھتے ہوئے دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ متعلقہ عورت اگر حاملہ نہیں تو رجعی طلاق کی صورت میں اس کا نفقہ اور رہائش خامند کے ذمے ہے، تیسری طلاق کی صورت میں اس کا نفقہ یا رہائش خامند کے ذمے نہیں، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ البتہ اگر وہ حاملہ ہے تو رجعی طلاق کی صورت میں بچہ پیدا ہونے تک اس کا نفقہ اور رہائش دونوں خامند کے ذمے ہے۔ اگر تیسری طلاق ہے تو وضع حمل تک صرف اس کا خرچہ خامند کے ذمے ہے، کہ خامند اس کا خرچہ دے گا، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد بچہ باپ کا ہے، اور وہ عورت اگر دودھ پلائے گی تو وہ اپنی اجرت لے سکتی ہے، اگر وہ نہ بھی پلائے تو وہ کسی اور سے بھی پلوا سکتا ہے دودھ۔ یہ سب قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ اگر وہ عورتیں حمل والی ہیں تو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ تو خرچہ کرو ان پر، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ حتیٰ کہ وہ اپنا حمل مطلب جن لیں۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ اگر وہ بچہ پیدا کر لیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ نا، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے، رضاعت سے ہے، اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ تو دو ان کو، أُجُورَهُنَّ ان کا مہر۔ اب کئیوں کو اس میں بھی اعتراض ہوتا ہے کہ بچے کو باپ کا کیوں کہا گیا ہے، کہ باپ پہ اللہ نے ذمہ داری زیادہ ڈالی ہے کہ وہ بچے کو باپ کا اس لیے کہا گیا کہ بچہ اس کا خرچہ اٹھائے، اس بچے کا سارا خرچہ باپ کی ذمہ داری ہے، بچے پہ خرچہ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا اور ماں بیچاری کر رہی ہے تو اسے اس کا ایکسٹرا اللہ اجر دیں گے کہ اس کی ذمہ داری نہیں پھر بھی نبھا رہی ہے۔ ویسے تو بچہ دونوں کا ہی ہے، لیکن جیسے ماں کے کتنا مطلب ادب بیان کیا۔ ایک آدمی نے آگے پوچھا اللہ کے رسول میرے پہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ پھر فرمایا تیری ماں۔ یعنی 3 دفعہ ماں کی بات کی کہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور 4تھی دفعہ انہوں نے جب پوچھا تو فرمایا تیرا باپ۔ پہلے یوں تھا کہ بچے باپ سے ڈرتے تھے اور ماں کا اتنا احترام نہیں کرتے تھے، اب ماں کی اتنی عظمت بیان کر دی گئی ہے کہ لوگ بچے ماں کا زیادہ کرتے ہیں اور باپ کو اگنور کرنا شروع کر دیا لوگوں نے، حالانکہ باپ کا بڑا اونچا مقام ہے اور مطلب باپ سارا خرچہ تو اس کے ذمہ ہی ہے، اس کی وجہ سے بندے کو نام ملتا ہے، معاشرے میں ایک مقام ملتا ہے۔ اب لوگ باپ کو مطلب اگنور کرنا شروع ہو گئے ہیں اور ماں کی زیادہ رسپیکٹ ہے، حالانکہ یہ مطلب نہیں تھا، یہ تھا کہ ماں کی رسپیکٹ کی جائے، عزت کی جائے، اور باپ کا تو بڑا ہی مقام ہے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ اگر وہ عورتیں دودھ پلائیں تمہارے لیے تو ان کو ان کا أُجُورَهُنَّ ان کی اجرت دے دو، مزدوری، یعنی وہ جتنی بھی وہ مطالبہ کر رہی ہیں یا جتنی تم دے سکتے ہو۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ اور آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کرو۔
طلاق کے بعد عموماً میاں بیوی کی باہمی ناچاکی اور ناراضگی کی وجہ سے کشیدگی پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں میاں بیوی دونوں کو اور ان کے تعلق والوں کو حکم دیا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے، اس کے علاج، تربیت اور اس کی بہتری کے لیے آپس میں اچھے طریقے سے مشورے کرتے رہو۔ یہ نہیں کہ اب آپس میں تم بولو ہی نہ اور بیچ میں بچے کی زندگی برباد ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری کشیدگی بچے کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے۔ اس کے لیے یہ الگ سے حکم ہے، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تم آپس میں مشورے کرتے رہا کرو اپنے بچے کے اچھے مستقبل کے لیے۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے، جو بچہ جس کے پاس ہے بس اسی کا ہے، دوسرا اسے پوچھنے کو تیار نہیں ہے، یا اگر وہ پوچھنا بھی چاہے تو وہ دوسرے اس کو آنے ہی نہیں دیتے، اس سے ملنے ہی نہیں دیتے۔ مطلب بس عجیب سی صورتحال ہے۔ اللہ ہمیں اپنے حکموں کے مطابق اچھے سے زندگی گزارنے کی توفیق دے تاکہ ہماری یہ دنیا بھی جنت بن جائے۔ اگر ہم اپنے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں تو یقیناً یہ زندگی حسین ہو جائے۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر تم آپس میں تنگی کرو، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ، تو دودھ پلائے، لَهُ، اس مرد کے لیے، اخرا، کوئی دوسری عورت۔ یعنی اگر ماں کسی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے دودھ پلانے سے انکار کر دے، یا اجرت اتنی زیادہ مانگے جو خاوند کی طاقت سے باہر ہو، یا معروف رواج سے زیادہ ہو، یا خاوند اس کی طلب کردہ اجرت دینے پر تیار نہ ہو، یا کسی اور وجہ سے آپس میں ضد پیدا ہو جائے اور ماں دودھ نہ پلائے، تو ضروری نہیں کہ ہر حال میں ماں ہی دودھ پلائے، بلکہ کوئی اور عورت بھی اسے دودھ پلا سکتی ہے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ضروری ہے، لازم ہے کہ وسعت والا اپنی وسعت میں سے خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کا رزق اس پر تنگ کر دیا گیا ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو اسے خرچ کرنا چاہیے اس میں سے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی بات کی ہی جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفقہ بیوی کی حالت کے اعتبار سے نہیں کیا جائے گا کہ بیوی کتنا چاہتی ہے یا بیوی کیا چاہتی ہے، بلکہ مرد اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ اگر وہ مال والا ہے تو زیادہ دے گا، اگر وہ تنگی والا ہے تو اپنے حساب سے دے گا۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ اس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو خاوند حسب مقدور وہ خرچے پورے کرتے ہیں جو ان کے ذمے ہے اور اس میں کنجوسی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تنگی کے بعد آسانی کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا فرما دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، لوگوں کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم کی نافرمانی کی۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں، عَتَتْ، انہوں نے نافرمانی کی، عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم کی، وَرُسُلِهِ، اور اپنے رسولوں یعنی اس رب کے رسولوں کے حکم کی، فَحَاسَبْنَاهَا، ہم نے ان کا محاسبہ کیا، حسابًا شدیدا، سخت محاسبہ کرنا، وَعَذَّبْنَاهَا، اور ہم نے انہیں عذاب دیا، عذابًا نُکْرًا، سخت عذاب، ایسی سزا، نکرا، جو کبھی دیکھنے سننے میں نہ آئی ہو۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، ان بستیوں نے مزہ چکھا، فذاقت ذائقہ سے نا چکھنا، انہوں نے چکھا، وبال امرہا، اپنے کاموں کا وبال، وبال کا لفظ ہم اپنی زبان میں بھی وبال ہی کہتے ہیں، سزا، ہاں۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے کام کا انجام خسرا، خسارہ ہی تھا، خسارہ، خسارے کا لفظ بھی ہم خسارے میں ہی بولتے ہیں نا، خسارہ، کاٹا، نقصان۔
ہاں، اب اللہ تعالیٰ نے طلاق وغیرہ کے بارے میں جو حکم ذکر فرمائے، یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی جن بستیوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کے احکام سے سرکشی اختیار کی، ان کا انجام کیا ہوا۔ مقصد مسلمانوں کو ان احکام کی اہمیت بتانا اور ان کی پابندی کی تلقین کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلی اقوام کی بربادی میں شرک و کفر کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسولوں کے ان تفصیلی احکام کی مخالفت بھی تھی جو زندگی کے ہر شعبے میں انہوں نے دیے، جس کی وجہ سے ان کے اندر حد سے بڑھی ہوئی سرکشی اور فساد پیدا ہوا۔ مثلا جب انہوں نے شرک اور کفر پر اصرار کے ساتھ نکاح اور طلاق کے ضابطوں کی پابندی سے سرکشی اختیار کی تو کیا ہوا؟ زنا اور قوم لوط کا عمل عام ہوا، جس کی وجہ سے قتل و غارت کا بازار گرم ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت سخت محاسبہ کیا اور انہیں ایسی سزا دی جو کسی نے نہ دیکھی تھی نہ سنی تھی۔ آج کے دور میں بھی کفار نے شرک کفر پر اصرار کے ساتھ ساتھ ان ضابطوں کی بھی شدید مخالفت اختیار کر رکھی ہے، جس کے نتیجے میں ان کا معاشرہ بے پناہ، بد اخلاق، بد امن اور قتل و غارت کا شکار ہو چکا ہے اور بری طرح ٹوٹ پھوٹ چکا ہے۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان بھی ان احکام سے آزاد ہو جائیں اور ان میں بھی زنا اور قوم لوط کا عمل اور قتل و غارت پھیل جائے، یعنی ہم تو ڈوبے ہیں، ساتھ دوسروں کو بھی لے ڈوبے، یعنی ان کی ساری پالیسیاں ایسی ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے عذاب کا حوالہ دے کر مسلمانوں کو ان کے انجام سے ڈرایا ہے، یعنی پچھلی بستیوں کو دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا اور انہوں نے اپنے کام کا وبال کیسے چکھا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اعد اللہ نے تیار کیا ہے، لہم ان لوگوں کے لیے عذابا شدیدا، سخت عذاب۔ فاتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، اگر عقل ہے نا تو اسے استعمال میں لاؤ اور اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لو۔ الذین آمنو، صرف عقل والے ہی نہیں، عقل کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہونا ضروری ہے۔ آمنت باللہ پر عمل ہونا بھی ضروری ہے۔ جو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہارے طرف ذکر نازل کیا ہے۔ ذکر یعنی نصیحت، سراپا نصیحت۔ کون؟ رسولاً صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا رسول جنہیں دیکھ کر بندے کو نصیحت ہو جائے، جن کا وجود ہی ان لوگوں کے لیے سراپا نصیحت تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ خود بھی کافر جو نہیں آپ کو مانتے تھے، وہ آپ کے خلاف پروپوگنڈا کرتے اور دوسرے لوگوں کو آپ سے روکنے کے لیے باتیں کرتے، وہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ سننا، یہ وہ، تو جنہیں وہ بڑا سمجھاتے نا ان سے دور رکھنے کے لیے، جب وہ آپ کا چہرہ دیکھتے تو کہتے یہ تو کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ذکرا، ایسی شخصیت جو سراپا نصیحت ہے، وہ تمہاری طرف اس نے بھیجی ہے۔ یتلو، وہ تلاوت کرتے ہیں، پھر وہ خود بھی نیکی کا مجسمہ، ہاں آپ کا اخلاق ہی قرآن ہے، پورا قرآن، یعنی آپ کو دیکھ کے ہی لگے بندے کو کہ میں کسی بہت اچھی ہستی کو دیکھ لیا ہے، تو پھر جب وہ ہستی اپنے منہ سے اللہ کا کلام بیان کرے، سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا، پھر سننے والوں پہ کیا اثر ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسولاً، اللہ نے تمہاری طرف ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ یتلو علیکم آیات اللہ، وہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ مبینات، وہ آیات کیا روشن ہیں، کیا خوبصورت ہیں، کیا ان کی روشنی ہے۔ ہر چیز کی ایک روشنی ہوتی ہے نا، نور ہوتا ہے، جیسے یہ لائٹیں جل رہی ہیں تو کمرہ روشن ہے۔ ہر علم کا بھی ایک نور ہوتا ہے۔ ڈاکٹری پڑھنے والوں کو ڈاکٹری کے بارے میں تھوڑا بہت ہوتا ہے علم، جتنا اس کے پاس ہو، اس سے اس کی روشنی ہوتی ہے کہ یہ کرنے سے ایسے ہوگا، یہ کرنے سے ایسے ہوگا۔ ایسے ہی ہر بندہ جس بھی فیلڈ کو تھوڑا جاننے والا ہے، جس میں اسے مہارت ہے، جس
کا علم اس کے پاس ہے، جس کا نور اس کے پاس ہے، وہ اس کے نور میں دیکھتا ہے۔ اب ایک قرآن کا بھی نور ہے، اللہ نے اسے خود فرمایا ہے یہ نور میں نے تمہاری طرف لوگوں نازل کیا ہے۔ سورج کی جب چمکے تو پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے نا، ایسے قرآن اللہ نے دلوں کے روشنی کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں سیدھا راستہ بتانے دکھانے کے لیے، تمہاری جہالت کے اندھیرے چھٹ جائیں۔ جسے دو چار باتوں کا پتہ ہوتا ہے وہ دوسرے بندے سے کتنا مختلف ہوتا ہے، یعنی اسے اس کے مطلب کلیئر ہوتا ہے اس کو کہ یہ بات ایسے ہی ہونی ہے، تو دوسروں کو پتہ نہیں کہتے ہیں ایسے بھی ہے ایسے بھی، مطلب اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ اندھیرے میں ہے۔ مبینات، یہ روشن واضح آیتیں ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ مومنوں کو نکال دے جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے پڑھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، پڑھنے آپ بھی پڑھ لیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے نا ان باتوں کو بار بار پڑھنے سے، دہرانے سے۔ ہاں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ نمبر ایک ایمان لانا، اور دوسرے کن کو نکال رہے ہیں رسول قرآن سنا سنا کر؟ مومنوں کو، ایمان لانے والوں کو، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، وعاملوا الصالحات، اور جو اچھے عمل کرتے ہیں۔ کہاں سے؟ من الظلمات، اندھیروں سے، وہموں سے، گمانوں سے، خام خواہ کی، کہتے ہیں ایسے بھی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ایسے کرنے سے ایسے ہوتا ہے، مطلب خام خواہ کی ایسے خام خیالیوں سے، بدگمانیوں سے، توہم پرستی سے وہ نکال رہا ہے، اندھیروں سے نکال رہا ہے، الی النور، روشنی کی طرف۔ علم سے نور ملتا ہے نا، روشنی ملتی ہے، اور یہ جنہیں قرآن کا نور مل جاتا ہے ان کی دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے، ان کا سینہ کھل جاتا ہے، اور انہیں ہر شے صاف صاف نظر آنے لگ جاتی ہے کہ کوئی کام کیسے کرنا ہے، کیسے ہم اللہ کی فرما برداری میں جئیں، کیسے مریں۔ پھر دنیا میں بھی وہ اچھے سے زندگی گزارتا ہے، تو مرنے کے بعد قبر میں بھی نور ہوگا، روشنی ہوگی۔ ہاں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اچھی نیک مطلب جگہ میں نورانی قبر دے۔ اور یہ قرآن ایسا کلام ہے، ایسا اللہ نے نور نازل کیا، اس کو پڑھنے سے دنیا کے اندھیرے چھٹتے ہیں، بندے کو اچھے سے زندگی گزارنی آتی ہے۔ یہ قرآن ایسی خوبصورت کتاب ہے، پڑھنے والے کے ساتھ قبر میں اس کا ساتھ دے گی۔ ہمارے لوگ دنیا میں تو ساری زندگی مطلب ہمارے پاس بڑے کرنے کو کام ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا ہمیں قرآن پڑھنے کو، قرآن سننے کو، قرآن پہ عمل کرنے کو، ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی مر جائے تب 4 دن ہم بڑا پڑھتے ہیں، جتنا ہم تب پڑھتے ہیں نا اتنا ہمیں ہر روز پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اسے ایسے ہی نہ سمجھو کہ بس ٹھیک ہے پڑھا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھو گے تو یہ سفارش کرے گی، یہ میری بات نہیں ہے قسم سے، یہ ہمارے پیر و مرشد جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے کہ یہ قرآن سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والے کی، قبر میں مطلب سفارش کرے گا، عذاب نہیں ہونے دے گا یہ نور۔ ہاں، اللہ اس کا ہمیں ساتھ دے، قبر میں اور کوئی ساتھ نہیں جائے گا، لیکن قرآن پڑھو گے نا، دن رات اسے اپنی آنکھوں سے لگا کے رکھو گے تو یہ قسم سے ساتھ جائے گا، بھلے کوئی کتاب بیچ میں نہ بھی رکھے رکھنے کا نہیں میں کہہ رہی کہ کوئی مرے تو اس کے ساتھ قرآن رکھ دو، یا اس کے یہاں پہ لوگ لکھتے ہیں یا اوپر لکھی ہوئی چادریں ڈالتے ہیں، ایسے نہیں، مطلب سینے میں ہونا چاہیے، محبت سے یاد کرو نا قرآن پاک کو، کچھ صورتیں یاد کر لو، سیکھو، جب تک فرمایا لوگوں قدر کر لو زندگی کی، پتہ نہیں کب خاتمہ ہو جائے۔ اب جو مر رہے ہیں ہم جنہیں دیکھتے ہیں کتنی فوتیاں ہو رہی ہیں، ہمارے اپنے پیارے کتنے جا رہے ہیں، اور کیسے اچانک سے ہمارے ساتھ اٹھنے والے، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ باتیں کرنے والے وہ اب یہاں نہیں ہیں، وہ قبروں میں چلے گئے ہیں، تو ہمیں بھی جانا ہے، تو ہمیں اس کے لیے کیوں ہم نہ تیاری کریں؟ ہمارے پاس موقع ہے، ٹائم ہے، فرمایا زندگی کی قدر کرو مرنے سے پہلے، صحت اللہ نے دی ہے نا تو اس کی قدر کر لو کہ کہیں بیمار نہ ہو جاؤ، بیماری سے پہلے صحت کی قدر کر لو، اگر اللہ نے کچھ پیسے دیے ہیں تو ان کی قدر کرو،
کنگلا ہونے سے پہلے، فقیر ہونے سے پہلے۔ ہاں اللہ قدر کی توفیق دے۔ نبی رسول وہ تلاوت کرتے ہیں تم پر اللہ کی آیتیں، مبین، روشن، نورانی آیات، تاکہ وہ ان کے ذریعے سے ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے جائے۔ قبر بھی نور والی، پھر جب حشر کو اٹھیں گے نا تو بھی ان کے لیے نورانی سواریاں آئیں گی، ہاں، آنکھیں روشن، سب نور، ایمان کا نور ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے سورۃ تحریم میں نا، ایمان کا نور ان کے ساتھ ساتھ چلتا جائے گا، جنت تک انہیں لے جائے گا، اور پھر جنت تو ہے ہی روشنیوں کی جگہ۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں نصیب فرمانا، ہمارے عمل نہیں ہے میرے مالک پر، تو اپنی رحمت سے ہمیں نصیب فرمانا جنت جہاں رات نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہے، ہاں، کوئی مطلب ہمیشہ اب دیکھ رہے ہیں نا یہ سارا کیسے رسول ہم سے کتنی، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنا پیارا رسول ہمیں دیا، اپنا نور ہمیں دیا۔ ایک وقت آئے گا یہ اٹھ جائے گا، تو ہمیں اس سے پہلے اس کی قدر کرنی ہے، اس سے محبت کرنی ہے، اسے اپنانا ہے، اسے اپنا بنانا ہے کہ یہ ہماری سفارش کرے۔ قرآن ہر ایک کے لیے بولے گا، یقین مانو۔ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھے ہیں، دھول ان پہ پڑی ہے، پورا سال ہم قرآن کو نہیں پکڑتے۔ ہاں جب کوئی مرے کو 4 دن دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے، یا لوگ تھوڑا ڈر جاتے ہیں ایک دوسرے کو بخشوانے کے لیے، جب کوئی مرے تو 4 دن قرآن پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، تو پوری زندگی پڑھے گا تو نہیں فائدہ ہوگا، یقیناً ہوگا۔ اللہ ہمیں اس سے فائدے حاصل کرنے کی توفیق دے۔ یہ صرف ہم نے تو اسے مردوں کی کتاب بنا لیا، ارے یہ مردوں کے لیے تو ہے کہ ان بخشش ہوگی جو اس سے جڑیں گے، لیکن یہ تو زندوں کو رہنمائی دینے آئی ہے، انہیں نور، روشنی دینے آئی ہے کہ لوگ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہ مارتے پھرے، انہیں پتہ چلے کہ کوئی کام کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ دیکھ لو کوئی بات ہے جو نہیں بتائی، سب طریقے بتائے نا، کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، عقیقہ کیسے کرنا ہے، کوئی مرے تو کیسے کرنا ہے، کوئی شادیاں کیسے کرنی ہیں، خوشیاں کیسے، غمیاں کیسے۔ ہماری خوشیاں بھی اپنی مرضی کی، ہمارے غم بھی اپنی مرضی کے، ہم اپنے حساب سے ہی سارے کام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا بنائے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو بھی ایمان لے آتا ہے اللہ پہ، جو کہتا ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں نے اللہ کو مان لیا ایک، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں ایک دفعہ پڑھو لا الہ الا اللہ، پھر اس پہ جم جاؤ، کوئی چیز تمہیں ہلائے نہ اس بات سے، بس تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے کہ ہم اس پر مضبوطی سے جم جائیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو بھی ایمان لے آئے اللہ پہ، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اچھے عمل کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اللہ اس کو داخل کرے گا جنات میں، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ 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 رہیں گے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ ہر بندہ چاہتا ہے اس کا اچھا سا گھر ہو، اس میں درخت ہوں، ہر کوئی اپنی حیثیت سے ہے، کوئی چند گملے لے آتا ہے، کوئی تھوڑا بڑا ہو تو کیاری بنا لیتا ہے، بڑا ہو تو تھوڑا باغ بنا لیتا ہے، اور سب کو مطلب ایسے کوئی آبشار ہو، ایسی زندگی کی ہر بندے کو چاہت ہے، اور یہ چاہت یہ بتاتی ہے کہ ہم جنت میں رہ کے آئے ہیں، ہمارے بابا آدم وہاں رہے نا، تو جڑوں کا اثر اوپر جاتا ہے نا پھلوں تک، شاخوں تک جاتا ہے نا جڑوں کا اثر، تو یہ اثر ہے جو ہم سب جنت والی زندگی چاہتے ہیں دنیا میں، پر دنیا میں نہیں ملے گی۔ دنیا میں تو امتحان کے لیے آئے ہو، امتحان میں کیا ہوتا ہے؟ سونا نہیں، بچے کو ہم سونے ہی نہیں دیتے، سونا نہیں، ٹی وی نہیں دیکھنے دیتے، کھیلنے نہیں دیتے، امتحان ہے، پڑھو 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 پڑھو۔ دنیا کے امتحان کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، صرف بچوں کا امتحان نہیں ہے، ہمارا بھی امتحان ہے، ہم بھی پیپر میں ہیں، امتحان میں ہیں، ہمیں ایگزام میں ہیں، ہمیں تیاری کرنی ہے ہر پل، ہر آن، ہر وقت۔ پھر وہاں جا کے ہم عیش کریں گے، پھر ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، پھر وہاں وہ زندگی ملے گی جو اب ہم یہاں چاہتے ہیں، مزے کی زندگی، جنت کی زندگی۔ جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی، جندے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، کوئی صدمہ سر تے اٹھانا نہیں پینا، تے گھر والیاں واسطے کچھ کمانا نہیں پینا، نہ ٹیکساں کرایا نہ فیساں نہ کوئی ٹیکس کرائے، یہ فیسوں، یہ بلوں نے ہماری جان
سکائی ہوئی ہے، وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہاں بس امن ہے، خوشیاں ہیں، تازگیاں ہیں، بس وہ ہے جو انسان چاہے۔ اب تم یہاں دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو تو وہاں تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق وہ زندگی دے گا، اللہ نصیب فرمائے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لوگ یہاں بھی بڑی اچھی جگہ بنا کے نا، جیسے مری کو یا کشمیر کے پہاڑوں کو جنت نظیر ہے، یہ جنت کی جگہ ہے، پر جنت تو ہمیشگی والی جگہ ہے، یہ ہمیشگی کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ہمیشگی کی جگہ نہیں ہے۔ جو وہاں چلے جائیں کیا وہ ہمیشہ رہتے ہیں؟ اب دنیا میں کئی لوگوں نے جنتیں بنائی ہوئی ہیں، تو وہاں تو وہ جاتے ہیں جو بڑے امیر ہیں اور رہنے کے لیے کچھ مطلب انہیں کچھ وقت کے لیے بڑا رینٹ دینا پڑتا ہے، زیادہ کرایہ دے کے تھوڑے وقت کے لیے رہتے ہیں۔ پر جنت کی بڑی خوبی کہ خالدین فیہا، جو وہاں ایک دفعہ چلا گیا وہ وہاں سے نکلے گا نہیں، سبحان اللہ، اور وہ کبھی نکلنا چاہے گا بھی۔ خالدین فیہا ابدا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں تم کوشش کرو بس ایک دفعہ جنت میں چلے جاؤ، پھر دیکھنا مزے ہو جائیں گے، اللہ وہ نصیب فرمائے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھا رزق بنا دیا۔ کس کے لیے؟ من یؤمن باللہ، جو اللہ کو مان لے اور اچھے عمل کرنے شروع کر دے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ الذی، اللہ کون ہے لوگو؟ کون اللہ جس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، جس پر ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے، جس کی باتیں ماننے کا کہا جا رہا ہے، وہ کون ہے اللہ؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ یہ پوری کتاب اس کی پہچان میں ہی ہے۔ ہم آج تک اللہ کا تعارف حاصل نہیں کر سکے۔ کلمہ ہم ضرور پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کی تسبیحات بھی کرتے ہیں، 100 دفعہ، کوئی لاکھ دفعہ بھی پڑھتا ہے، پر اللہ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ تم آنکھیں کھولو، دیکھو، ہر سمت اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، اس کی کاراگری نظر آئے گی۔ اللہ کون ہے؟ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے خالقہ پیدا کیا، سبع سماوات، 7 آسمان، ومن الارض، اور اتنی ہی زمین، ومن الارض، اور زمینیں بھی اس نے پیدا کی ہیں، مثلہن، اتنی ہی، یعنی جتنے آسمان ہیں اتنی ہی زمینیں ہیں۔ اب آسمانوں کے بارے آتا ہے کہ وہ ایسے اوپر نیچے ہیں، طے بتایا۔ السماء، واحد کا بھی لفظ آیا ہے آسمان کے لیے، ایک آسمان، اور سماوات بھی آیا، جیسے ابھی یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ کئی آسمان اللہ نے بنائے۔ لیکن زمین کے لیے نا ارض ایک واحد کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ پہلی جگہ ہے جہاں پہ اللہ نے فرمایا مثلہن، یعنی جتنے آسمان ہیں اتنی زمینیں بھی ہیں۔ تو اب وہ کیسی ہیں، کس طرح سے ہیں، یہ مطلب آپ سمجھو کہ غیب کی باتوں میں سے ہے، ابھی تک لوگ جان نہیں سکے۔ ہو سکتا ہے جیسے یہ ہماری زمین ہے ایسی اور 7 زمینیں ہوں، یا کئی لوگ جیسے آسمان ہیں اوپر نیچے، ایسے ہی زمینیں بھی ہوں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زمین میں سے کچھ بھی اس کے حق کے بغیر لے گا، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا۔ تو کئی سمجھتے ہیں اس کے نیچے ہی ہیں 7، جیسے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ باقی اصل علم اللہ کے پاس ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ مدثر میں فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، رب کے کتنے لشکر ہیں کوئی نہیں جانتا، صرف وہی جانتا ہے کہ اس کے کتنے لشکر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں حاضر نہیں کیا، یعنی جب اس نے زمین آسمان بنائے کسی کو پاس کھڑا نہیں کیا، اس نے اکیلے نہیں بنایا، اسے ہی پتہ ہے کہ وہ کیسی ہیں اور کس طرح سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایجاد کا جو سلیقہ عطا فرمایا ہے، جس سے بڑی بڑی طاقتور دوربینیں ایجاد ہوئی ہیں، حیات دان ان کے ساتھ کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہر دن نئے سے نئے انکشاف ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی طرح زمینیں بھی 7 پیدا فرمائی ہیں۔ رہی ان کی کیفیت اور ان کی مراد کہ وہ کیسی ہیں، کس طرح سے ہیں، تو یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر،
ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے، اللہ کا آسمان و زمینوں کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو، تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا امر دو قسم کا ہے، ایک کونی عمل، مطلب وہ کن کہہ کے کوئی بھی کام کر لیتا ہے، وہ کسی بھی کام کا جب ارادہ کرتا ہے، سورۃ یاسین میں آتا ہے نا، وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب بھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور ایک اللہ کا امر ہے شرعی، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اپنے احکام نازل فرماتا رہتا ہے، یعنی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے دونوں طرح کے حکم اترتے ہیں، کونی بھی اور شرعی بھی۔ اس میں بھی صورت میں یعنی احکام کی اہمیت کا اظہار ہو رہا ہے کہ وہ ان عظیم الشان آسمانوں اور زمینوں کے خالق مالک کے احکام ہیں، تم انہیں مانو اور ان پر عمل کرو۔ یعنی زمین آسمان کی پیدائش کی یہ بات تمہیں اس لیے بتائی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر پوری قدرت کو اور اس کے ہر چیز پر علم کے ساتھ احاطے کو جان لو کہ اللہ کا علم کتنا بڑا ہے اور وہ کتنی قدرت اور طاقت والا ہے۔ پھر جب تم اس کی قدرت اور علم سے واقف ہو جاؤ گے تو اس کے حکموں کی نافرمانی کی جرت نہیں کر سکو گے۔ کوئی کسی کو جب جانے تبھی اس سے ڈرتا ہے نا، بچہ نہ ڈر ہوتا ہے نا، آپ کسی مطلب کوئی بڑا ہے اس کے سامنے بچہ نہیں اتنا ڈرے گا جتنا آپ اس کی رسپیکٹ کرو گے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ بچے کو پتہ ہی نہیں۔ تو جس کے بارے میں جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا ہی اس سے ڈرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اس کا لحاظ کرتا ہے اور اس کی بات مانتا ہے۔ جو جتنا انجان ہے وہ اتنا ہی پھر نڈر ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا۔ تو فرمایا تم جان لو، تم یہ جاننے کی کوشش کرو لوگو، اللہ کا ذکر بھی کرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور غور و فکر بھی کرو اس کی کائنات میں، اس کے بنائی ہوئی چیزوں میں، اپنے وجود میں، کہ اس کی کیا کاراگری اور کیا اس نے عظیم الشان طریقے سے یہ ساری مشینریاں چلا دی ہیں اور کیسے سب کام کر رہی ہیں۔ ہم سوئے بھی ہوں، ہم آرام کر رہے ہوں، پر اس کی چلائی ہوئی مشینیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی تھوڑی دیر کے بھی لیے رکے نا، دل پمپ کرنا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے تو کیا ہماری جان پہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہم اس ذات کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے تو اللہ کی قدر جانی ہی نہیں جیسے کہ جاننی چاہیے تھی۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔